وصاحبته وبنيه
لائق عزت احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی میری اسلامی روحانی ماں بہنوں بیٹیوں، اس دنیا میں انسان کی نظر میں اس دنیا ہی کی اہمیت ہوتی ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ اس دنیاوی افعالیت کے لیے اور ہر طرح کے دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اپنے لیے ہر وقت چوکنا رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے، کسی بھی فائدے کو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور ہر نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اس کی سوچ یہاں تک محدود ہے، نتیجہ کیا کہ زندگی اچھی گزر جائے، چونکہ من حیث الانسان تو اس کی سوچ اس کی موت تک محدود ہے کہ مریں گے تو سلسلہ ختم ہے۔ جس طرح قرآن میں بحیثیت انسان لوگوں کے اعتراضات نقل بھی کیے ہیں کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم منو مٹی تلے دفنا دیے جائیں گے، مٹی ہمارے جسموں کو کھا جائے گی، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور شاید کوئی نہ رہے، تو پھر بھلے ہمیں کیوں کر اور کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ چونکہ اس کی سوچ اس کی موت تک ہے کہ مریں گے تو سلسلہ ختم۔ لیکن میرے بھائیوں، حیثیت مسلمان ہماری سوچ میں بڑا فرق ہے، ایک عام انسان کی سوچ میں اور ایک مسلمان کی سوچ میں، اور جس طرح کہتے ہیں نا زمین و آسمان کا فرق۔ اس لیے کہ ہم جس زندگی میں رہ رہے ہیں، اس زندگی کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ یہ صرف یوں سمجھا جائے میں اور آپ مسلمان ہیں تو اس زندگی کو ہم نے چاہے 10 سال میسر آئے یا 100 سال ملے تو اس کو یہی سمجھ کے گزارنا ہے کہ یہ اصل زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ نے مہیا کی ہے۔ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا، سال دیا یا 100 سال دیا۔ مسلمان کی سوچ یہ رہتی ہے اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں اس سے بڑھ کے کہ یہ صرف آخرت کی تیاری کا ایک ہمیں وقت دیا گیا ہے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اور اہمیت اگر مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، آپ کیوں سمجھیں اس سے ہلکی اور گھٹیا مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر اللہ کے یہاں اس دنیا کی اہمیت مکھی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ آپ دیکھتے ہیں آج اہل کفر دندناتا پھرتا ہے موج و مستی میں، دنیا کی، آپ یوں سمجھیں کہ دنیا کو اللہ نے جس طرح سے ایمانوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دنیا کو اہل کفر کے لیے اللہ نے جنت بنا دیا ہے، وہ ان کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ بحیثیت مسلمان، ہماری نظر کا جو فوکس ہے، جو ہماری نظر کی انتہا ہے، وہ صرف موت تک نہیں ہونی چاہیے۔ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر میرے بھائیوں کی نظر صرف اپنی موت تک ہی محدود ہو چکی ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود موت کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، اس کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہر شخص اس دوڑ میں لگا ہے کہ اس کی دنیا بہتر ہو جائے، ہر شخص اسی تگو دو میں، کسی محنت کوشش میں لگا ہے کہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے۔ اس سوچ میں آج ہمیں کوئی خاصا فرق نہیں نظر آ رہا، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہماری سوچ میں اور ایک عام انسان کی سوچ میں میرے بھائیوں زمین و آسمان کا فرق ہے اور ہونا چاہیے، لیکن آج برابر دکھتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی اس دنیا کے حصول کے لیے شاید اہل کفر سے بھی زیادہ آگے بھاگتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہم سے آ جائے، یہ کہیں نہ چلی جائے، اور اس کی کامیابی کے لیے، دنیاوی کامیابی کے لیے وہ شخص، اور اس شخص کو بڑا کامیاب سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس اچھا گھر ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوش نصیب کہا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہوں، لیکن اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، یا اللہ کے ساتھ اس شخص کا کتنا تعلق اور وابستگی ہے، اس پہ کوئی نظر نہیں، اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہاں تو ہر شخص کامیاب بنا پھرتا ہے۔ اصل کامیابی اور خوشی قیامت والے دن اس شخص کو میسر آئے گی، دائمی اور حقیقی خوشی۔ یاد رکھیے، یہ دنیاوی خوشی کا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے، کہ جب ہماری خوشیاں عروج پہ ہوتی ہیں تو یک لخت ایک ایسا غم ٹوٹ پڑتا ہے کہ ہماری خوشیاں لمحوں میں غموں میں بدل جاتی ہیں۔ ان خوشیوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس دولت اور اس پیسے کا کوئی اعتبار نہیں۔ بیسیاں لوگ لمحوں پہلے زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں اور لمحوں میں وہ زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے۔ اصل جو حقیقی خوشی ہے
جو جس خوشی کے بعد کوئی غم نہیں، اس خوشی کے لیے مسلمان کو جد و جہد کرنی چاہیے، اس خوشی کے حصول کے لیے مسلمان کو محنت کرنی چاہیے، کہ جس میں ہر کوئی شخص خوش نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، ہر شخص خوش نہیں ہوگا۔ آج ابھی ہماری عید گزری رمضان کی، ایک انتھک محنت کے بعد اللہ نے ہمیں ایک خوشی کا دن دیا ہے، عید کا دن۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی اور فرح کا دن ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ لوگ شاید نسبتاً زیادہ خوش نظر آتے ہیں کہ جن بیچاروں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا، جنہوں نے ایک دن کی تراویح نہیں پڑھی ہوتی، کوئی قیام نہیں کیا ہوتا، وہ زیادہ اچھے بند سوار کے آتے ہیں اور زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ یہاں خوشی میں سب برابر ہے، لیکن کل جو ہمیں حقیقی خوشی اور نہ ختم ہونے والی دائمی خوشی ملنے جا رہی ہے، اس میں وہی خوش ہوگا جو کامیاب ہوگا، جس نے محنت کی ہوگی، جس نے کوشش کی ہوگی، جس نے صرف اس دنیا کو اہمیت نہیں بلکہ اس دنیا میں اپنی آخرت کو اہمیت دی ہوگی، اس کا سوچا ہوگا، اس کی فکر کی ہوگی۔ آئیے گا ایک کامیاب شخص ہونے والے کی خوشی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس قدر خوش ہے اور اس کی خوشی کا وہ اظہار کیسے کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت پھر اسے کیسے نواز رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کہ جب میرے بھائیوں پریشانی اور لوگوں کی جو غم اور خوف کا عالم ہوگا، وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوگا۔ یہ سورج جس کی تپش آج شاید ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود اتنی محسوس کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے کوئی دھوپ میں کھڑا ہونا پسند نہیں کر رہا، لیکن یہی سورج ہم سے وہ کیا کہتے ہیں سوا نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، بالکل سر پہ ہوگا، تو اس شدت کا، اس پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کچھ اس پریشانی کو جو بیان فرمایا قرآن میں، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، کہ جس دن پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے بھاگ رہا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، پریشانی اس قدر زیادہ ہوگی کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگتے ہوں گے اور بچے اپنے ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسے ہر شخص کی یہ اللہ نے قریبی رشتے گنوائے ہیں کہ ان سے دنیا میں انسان کا دکھ درد میں پریشانی میں ساتھ دینے والے یہی رشتے ہوتے ہیں۔ اس کے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے اولاد کے لیے جان تک دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے بھائیوں پہ بڑا ناز اور فخر ہوتا ہے کہ کسی مشکل وقت میں یہ میری پشت پہ کھڑے ہیں، میرے دست و بازو ہیں۔ میرے بھائیوں یہ رشتے اللہ نے گنوائے کہ اتنی بڑی پریشانی ہوگی کہ یہ رشتے بھی انسان سے کہیں دور بھاگتے نظر آئیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ
ساوية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللہ رب العزت اس عالم میں کہ جب دنیا پریشان ہوگی، اللہ کامیاب ہونے والوں کو بلائیں گے، جنہوں نے دنیا میں محنتیں کی ہوں گی، کوششیں کی ہوں گی، صرف ان کی سوچ ان کی موت تک محدود نہیں بلکہ اپنی اصل زندگی کے لیے بھی انہوں نے سوچا ہوگا. ان لوگوں کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے بلائیں گے، آگے آ جاؤ. حکم ہوگا کہ ان کو ان کے کامیابی کے سرٹیفکیٹ، ان کے نامہ اعمال بڑی عزت و تکریم اور ادب و احترام کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے دائیں ہاتھوں میں تھمائے جائیں. کامیاب لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ تھمائے جائیں گے. یہ میرے بھائیو اصل خوشی کا دن ہوگا، یہ اصل کامیابی کا دن ہوگا، یہ اصل خوشی کا دن ہوگا جس خوشی کے بعد کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. بلکہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی پریشانی اس کی موت ہے، جو ہر وقت اس کے سر پہ منڈلاتی رہتی ہے. ہر وقت انسان اس سے ڈرتا رہتا ہے. اس موت کو اللہ رب العزت پوری دنیا کے سامنے لا کے یوں ذبح کر دیں گے کہ آج کے بعد یہ سلسلہ بھی کوئی مرے گا بھی نہیں. تو اس دائمی خوشی جب اسے ملے گی، جس خوش نصیب کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ سمایا جائے گا. اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا. وہ شخص کتنا خوش ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. میرے بھائی، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوگا کہ یقول اقرؤوا کتابیہ. آوازیں لگائے گا، زور زور سے بلائے گا، لوگوں دیکھو نا میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے. یہ دیکھو نا اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، کتنی مہربانی کی میرے رب نے میرے اوپر. آج میں کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ، اللہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہاں وہ اقرؤوا کتابیہ، اور کہے گا خوشی خوشی میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوست احباب کو کہے گا پڑھو نا یار، میرا رزلٹ تو پڑھو، کتنے اچھے نمبر لیے ہیں، میرا نامہ اعمال تو ذرا دیکھو، میرے کامیابی کا سرٹیفکیٹ تو ذرا دیکھو کیسا بہترین ہے، کیسے بہترین نمبر لے کے میں پاس ہوا. کتنے یہ خوشی میں یہ لوگوں کو بلائے گا. میرے بھائیو، یہ اصل خوشی ہے، یہ اصل خوشی ہے. اور یہ شخص جو خوش ہو رہا ہے، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھما ہے، تو یہ شخص اپنی کامیابی، جو کہ بہت سارے مظاہر ہوں گے اس کی کامیابی کے، لیکن ایک لفظ میں وہ اپنی کامیابی کی داستان بتائے گا. ایک جملے میں وہ اپنی کامیابی کی داستان بتائے گا.
اور کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا. اور دنیا والوں جو آج میں اتنا کامیاب ٹھہرا، آج مجھے اللہ نے اتنی کامیابی سے نوازا ہے، تو اس میں مجھے ایک ہی سبب بنیادی نظر آتا ہے کہ میں نے اس یقین سے محنت کی، میں نے اس اطمینان اور اعتماد کے ساتھ میں نے محنت کی کہ ضرور مجھے اس حساب والے دن سے ملاقات ہوگی، ضرور مجھے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا. میں خواب غفلت میں نہیں پڑا رہا، میں نے صرف یہ علماء اور مولویوں کی تقریروں کو صرف تقریریں نہیں سمجھا کہ ان کا تو سوائے اس کے کام ہی کیا ہے، جب دیکھیں یہی لگے رہتے ہیں. وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے اس دن سے پالا پڑے گا، اس میں ناکام اور کامیاب لوگوں کو الگ الگ کیا جائے گا اور ناکاموں کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گی اور کامیاب لوگوں کو اللہ عزت اور تکریم سے نوازے گا. اس لیے میں نے دنیا میں محنت کی، میں نے دنیا میں کوشش کی. تو میرے بھائیوں، رمضان کی نسبت سے اس موضوع کو جوڑتے ہیں کہ ہر شخص نے محنت کی، الحمدللہ. اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہماری ان نیکیوں کا بھی قدردان ہے جو نیکیاں شاید ہمیں نظر بھی نہیں آتی، وہ بھی اس نے سنبھال کے رکھی ہیں، سنبھال کے رکھی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو پڑھا چڑھا کے اللہ رب العزت پیش کریں گے. اس لیے محنت کی ضرورت ہے. خواب غفلت میں پڑے رہنے سے نقصان ہوگا. کبھی بھی اس کو اتنا لائٹ نہ لیا جائے. دیکھیں، تدارک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر جیسے وہ کہتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ جس طرح اللہ معاف فرمائے ان لوگوں کا کیسا کمزور اور گندا عقیدہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ قبر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ قبر کا کوئی عذاب نہیں ہے، قبر کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، تو میرے بھائی تیاری کرنے میں کون سا حرج ہے؟ تیار رہیں گے تو اس سے ہمیں دنیاوی فوائد کا حصول بھی ہوگا. ہم اپنے آپ کو محتاط رکھیں گے. دیکھیں اس دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کوئی فالتو چیز نہیں دین اور اسلام نے بتائی. اسلام یہی کہتا ہے نا کہ چوری نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو. میرے بھائیوں، یہ اسلام سے ہٹ کے ہمارے اپنے فائدے کے لیے بھی یہ چیزیں ہیں. نماز پڑھو، اس نماز کے میرے بھائی ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ثواب اجر تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس نماز کا اور اس روزے کا جو ہمیں فزیکلی اس کے جو فوائد ہیں، ان کا اگر پتہ چل جائے 100% یقین کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ جو میرے نوجوان جم میں جاتے ہیں، وہاں جا کے پریکٹس کرتے ہیں، جم لگاتے ہیں اپنی باڈی بنانے کے لیے، اپنے مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی قسم یہ جم چھوڑ کے یہ مسجدوں میں آ جائیں، یہ نماز شروع کر لیں. یہ اتنی بہترین نماز میں اللہ نے جو ہماری ورزش رکھی ہے، اس سے بہترین ورزش کوئی بھی نہیں ہے. جو شخص ہمیشہ صحیح طریقے سے
سجدہ کرتا ہے، صحیح طریقے سے رکوع کرتا ہے، صحیح طریقے سے قیام کرتا ہے، تو یقین جانیے گا کہ اللہ رب العزت اس کی سینکڑوں جسمانی بیماریاں ویسے ہی ختم کر دیں گے۔ ایسی بہترین ورزش۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیاری میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور اس اصل کامیابی کے لیے محنت کریں کہ میرے بھائیوں جس میں اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور اللہ اکبر، کامیاب لوگوں کے ساتھ اگر ناکاموں کا تذکرہ نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بھی یہی طرز رکھا ہے قرآن میں، یہی اسلوب ہے اللہ میاں کا بھی، یہی اللہ رب العزت نے اسی سیاق اور سباق سے قرآن میں جہاں جنت کا تذکرہ فرمایا وہاں جہنم کا ضرور فرمایا، جہاں اہل جنت کا تذکرہ وہاں اہل جہنم کا تذکرہ ضرور فرمایا، جہاں نفع کا بتایا وہاں نقصان کا بھی ضرور بتایا، اس لیے کہ صرف بہتری، صرف جنت، صرف کامیاب لوگوں کے تذکرے ہی ہوں تو کسی کو کیا پتہ چلے کہ ناکام کون ہے، کیا سمجھے گا کہ نقصان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے بھائی اسی جگہ پہ جہاں اللہ نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہیں اللہ رب العزت نے ان بد نصیبوں کا، ان ناکام لوگوں کا جنہوں نے آخرت کو بالکل لائٹ لیا اور کوئی تیاری نہیں کی، خواب غفلت میں پڑے رہے، ان لوگوں کا میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ وہاں وہ بد نصیب بھی ہوں گے، وہاں وہ بد نصیب بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت بلائیں گے، اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ ان کے جناب یہ بائیں ہاتھ کو ان کی پسلی کے اندر سے گزار کے بیک طرف سے نکال کے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ، بڑی جناب بے عزتی کے ساتھ ان کے وہ گندا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، پیٹھ کی طرف سے، پشت کی طرف سے۔ اتنی ناکامی ہی غیرت مند کے لیے کافی ہے، جہاں اس کامیاب کے لیے اتنی خوشی کافی کہ جو ساری دنیا کے سامنے میرے بھائیوں اللہ کے فرشتے بڑے پسند احترام اور تکریم نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائیں گے، اور یہاں اس بد نصیب کے لیے اتنی بے عزتی ہی کافی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جو ہے وہ تھمایا رہے گا، اور اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے اس سے بہتر تھا کہ نامہ اعمال ملتا ہی نہ، اس طرح کا اعمال نامہ مجھے تھمایا ہی نہ جاتا۔ اتنی دوسرے الفاظ میں مر جاتا لیکن اتنی میری بے عزتی نہ ہوتی۔ تو میرے بھائی وہاں پھر یا لیتنی کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں آئے کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، رونے پیٹنے کا وہاں کوئی فائدہ نہیں، یا لیتنی لم اوت کتابیا، وہاں دھاڑے مار مار کے روئے گا اور کہے گا ولم ادری ما حسابیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، غفلت میں پڑا تھا، تیاری نہیں کی۔ وہاں یہی کہا ہے کہیں گے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا، میں تو فضول سمجھتا تھا یہ مولویوں کی تقریریں، یہ علماء کا وعظ، یہ قرآن کی باتیں، یہ نبی کے فرامین میرے لیے کوئی اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ مجھے عزیز تھا تو میرا بزنس عزیز تھا، میرا کاروبار، میری دکان، میرے دوست، میری برادری، قبیلہ، یہ سب کچھ مجھے عزیز تھا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اور
پیچھے میں نے زکات بھی نہیں کی، رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا، میں نے صدقات اور خیرات بھی نہیں کیے۔ میں نے کہا زکات دی تو پیسہ کم پڑ جائے گا، صدقہ کیا تو پیسہ گھٹ جائے گا۔ میں جوڑ جوڑ کے اپنی اولاد کے لیے رکھتا رہا کہ میری اولاد کا کچھ بن جائے۔ آج مجھے اس پیسے نے مالیا، آج میرے اس ساری زندگی کی جمع پونجینے میں میری کوئی مدد نہیں کی، میری کوئی مدد نہیں کی، آج مجھے کوئی فائدہ نہیں اس ساری زندگی کی محنت کا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی میری وہ بادشاہ، میری چودراہٹ۔ مجھے ہر وقت یہ رہتا تھا کہ میری چودراہٹ باقی رہے، میری سرداری قائم رہے، میں کچھ بھی کروں لیکن میں اپنے قبیلے کا بڑا ٹھہروں، مجھے لوگ جناب سلوٹ کریں۔ ساری زندگی اسی پہ محنت کرتا رہا، آج تو وہ بھی کام نہ۔ اور میرے بھائیوں، وہاں تو سرداری کس کی چلے گی؟ وہاں تو انبیاء کا یہ عالم ہوگا کہ وہ بھی پریشان ہوں گے۔ پورے محشر کے میدان میں ایک آواز لوگوں کے کانوں کو سنائی دے گی اور وہ ہوگی رب نفسی رب نفسی۔ اے اللہ، آج میں بچ جاؤں، ساری دنیا غرق ہو جائے، اس سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہاں کسی کے کام کیا آئے گا، کیا نہیں آئے گا؟ تو میرے بھائیوں، وہ ایک ایک چیز جو دنیا میں ہماری کامیابی کا ایک موڑا ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو وہ ناکام شخص بیان کرے گا کہ جس کو آج ہم نہیں سمجھ رہے، آج ہم جس کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ جمع کیا ہوا پیسہ ہمیں کدھر لے کے جا رہا ہے۔ یہ ہماری بادشاہتیں، ہماری جناب حکمرانیاں اور ہماری قیادتیں، ہماری سیادتیں ہمیں کہیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں۔ آج دنیا میں اس طرف کوئی نہیں سوچ رہا، لیکن قیامت والے دن انہی پہ ماتم کرے گا، کاش ان کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اس وقت اس کے رونے کا، اس کے پیٹنے کا میرے بھائیوں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ پکڑ لو اس بد نصیب کو اور بیڑیوں میں جھکڑ لو، اور ان بیڑیوں میں جھکڑ کے اسے جہنم میں ڈالو۔ اور اللہ رب العزت نے آگے جا کے یہاں بھی اختصار سے دو بڑے سبب بیان فرمائے۔ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دو بنیادی خامیاں تھیں اس شخص کی جہنم میں جانے کی، دو بنیادی اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ مسلمانوں کا انجام ہے، کافر کا نہیں۔ جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود سستی کا شکار ہوتے ہیں، یہ انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے نمازیں نہیں پڑھی، کہتے ہیں کہ اسلام تو دل کا معاملہ ہے، جس طرح پردے کو نہیں دل کا مسئلہ بنا دیا۔ ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تو معاذ اللہ ان کے دل جو ہے وہ اماں جی عائشہ سے زیادہ پاک ہو گئے، استغفر اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ان آج کی آنٹیوں کے اور ان عورتوں کے دل زیادہ پاک ہو گئے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ دل کو پاک رکھنے کے ساتھ چہرے کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، صرف دل کا ہی پردہ ہونا چاہیے، اور اس
جس طرح آج مسلمان بھی یہ کہتے ہیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے، روزے کس لیے بھائی؟ یہ مغربی پنجاب کی طرف چلے جائیں، سندھ میں تو لوگوں کو روزے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ نام کس چیز کا ہے۔ تو یہ ان کا انجام ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ قرآن پڑھا، نہ دین سیکھا، نام کے مسلمان رہے۔ یہ ان کی ناکامی کا انجام اللہ رب العزت نے کامیابی کا بھی مسلمانوں کا اور ناکامی کا بھی مسلمانوں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ یہ انجام ہونے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دو اسباب، ایک یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات پہ ایمان نہ لائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پہ ایمان نہ لانے سے ہی انسان نماز نہیں پڑھتا۔ جس کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی روزے میں کوتاہی نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی نیکی کے کام میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ نہ خود مساکین کو کھلاتے تھے بلکہ کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے کہ بھائی مساکین کی مدد کرو، ان کا خیال رکھو، بلکہ لوگوں کو منع کرتے تھے، روکتے تھے کہ یہ تم کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بنیادی دو اسباب ہیں، یاد رکھیے گا ناکامی کے، اس بد نصیب کے۔ تو اللہ اس دن کی ناکامی سے ہر شخص کو محفوظ رکھے، ہمیں اللہ اس دن کامیابی سے امکنان فرمائے اور ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرمائے کہ جو جن خوش نصیبوں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں کامیابی، عزت، احترام کے ساتھ سمائے جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اور ان لوگوں میں اللہ ہمارا شمار نہ فرمائے کہ جن کو اس دن کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو میرے بھائی، محنت کریں جس طرح رمضان میں آپ نے محنتیں کی، انشاءاللہ اپنی وہ محنتیں اسی طرح جاری اور ساری رکھیں، ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی تگو میں لگے رہا کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس پہ، رات سوتے ہیں تو نہ جانے صبح اٹھ پائیں گے کہ نہیں، یا مسجد سے نکلنے کی بھی کیا پتہ ہمیں توفیق ہو یا نہ، کوئی بھروسہ نہیں۔ آج کی زندگی تو بالکل بے اعتبار ہو چکی ہے ہر حوالے سے۔ تو میرے بھائی، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہا کریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں اور آخرت کی تیاری کریں کہ جس خوشی کے بعد کوئی غم نہیں ہے، اور جس کو غم دے دیا گیا اس کے بعد اس کے لیے خوشی کوئی نہیں ہے۔ خوشی بھی یقینی اور حتمی، اور ناکامی بھی یقینی اور حتمی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔